الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله العظيم. معزز و محترم علماء کرام، اساتذہ کرام، معزز ذمہ داران مسجد، ذمہ داران مدارس دینیہ، بزرگان محترم، طلباء عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی فضل و کرم ہے. اللہ نے ہمیں اس مبارک مجلس میں شریک ہونے اور ان طلباء کے دستار بندی کو دیکھنے اور ان کے اعزاز میں شریک ہونے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. درود و سلام جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ کا نام میرے واسطے عنوان حیات، آپ کا ذکر عبادت کے سوا کچھ بھی نہیں. جنت کے محلات ہیں، آخرت کی نعمتیں ہیں جو دائمی ہیں. ہم جس زندگی پر فخر کر رہے ہیں، جس مال و دولت پر اترا رہے ہیں، وہ عارضی ہے. اس دنیا میں ہم جی رہے ہیں جو ایک عارضی دنیا ہے. جب یہ دنیا عارضی ہے تو اس دنیا کی عزت بھی عارضی ہے اور ذلت بھی عارضی ہے. یہاں کی مالداری بھی عارضی ہے، یہاں کی غریبی بھی عارضی ہے، یہاں کی صحت بھی عارضی ہے اور یہاں کی بیماری بھی چند روزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس عارضی دنیا میں ہمیں پیدا کیا ہے جو چند روزہ ہے. ہو سکتا ہے کہ دنیا کے ختم ہونے سے پہلے ہماری دنیا ختم ہو جائے. جو دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، وہاں کی شان ہمیشہ ہے، وہاں کی دولت ہمیشہ ہے، وہاں کی عزت ہمیشہ کے لیے ہے، وہاں کی سربلندی، وہاں کی صحت ہمیشہ کے لیے ہے. وہ آدمی ذہین ہے، چالاک ہے، دانشمند ہے، ہوشیار ہے، جو اس عارضی اور ختم ہونے والی، فنا ہونے والی دنیا کے بارے میں سوچنے کے بجائے ہمیشہ رہنے والی آخرت کے بارے میں سوچتا ہے. یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں، بچوں نے بڑی محنت سے، جافشانی سے پڑھا، قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کیا. مدرسے کے اساتذہ نے، ذمہ داروں نے بڑی محنت کے ساتھ ان بچوں کی تربیت کی اور حافظ قرآن بنایا. ان کے ساتھ ان کے والد بیٹھے ہیں پیچھے. آج مجھے یہاں یہ منظر دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. یہی منظر محشر کے میدان میں قیامت کے دن اللہ کی طرف سے یہی اعزاز ہوگا، حافظ قرآن کا اور حافظ قرآن کے ماں باپ کا. ہنیئاً مریئاً والداک علیہما ملابس انوار من التاج والحلا. شاعر نے کہا، شاطبیہ کتاب میں یہ کہا
ملابس انوار من التاج والحلا، وہ ماں باپ خوش نصیب ہیں جن کی دنیا گزر گئی یا گزر جائے گی لیکن عاقبت ان کی روشن ہے. انہیں خوش ہونا چاہیے کہ دنیا تو میری جیسی بھی گزرے گی گزر جائے گی لیکن مجھے آخرت میں اعزاز ہونے والا ہے. میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، وہ ماں خوش نصیب ہے جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو پالا پوسا بڑا کیا، تربیت کی، اخلاق سکھائے، کردار سکھائے. پھر ایک وقت دنیا میں ان کو پھل ملے نہ ملے، دولت ملے نہ ملے، عزت ملے نہ ملے، آخرت میں ان کا اعزاز ہوگا. پوری انسانیت کے سامنے اعزاز ہوگا، اللہ کی جانب سے نور کا لباس ہوگا، تاج پہنا کر ان کو اعزاز کیا جائے گا کہ یہ حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں. تو اس دنیا، عارضی دنیا کی عزت پر، دولت پر، مالداری پر، خوشی پر ہمیں اترانا نہیں ہے. ہمیں اترانا ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی اس آخرت پر کہ جہاں اعزاز ہوگا اور ہمیشہ ہم اعزاز کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، فرحت کے ساتھ اور شان کے ساتھ رہیں گے. اس لیے کہ ہم نے اپنی دنیا میں اپنی اولاد کا تعلق دنیا سے مضبوط کرانے کے بجائے آخرت سے مضبوط کرا دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو عبادت سے خالی نہ رکھو. گھروں میں نمازیں پڑھو، گھروں میں قرآن پڑھو، گھروں میں ذکر کرو، گھروں میں اللہ کی عبادت کرو. یہ وہ بچے جن جن گھروں میں جن جن گھروں سے نکل کر مدرسے کو آئے تھے آج حافظ قرآن بن کے جا رہے ہیں. دنیا میں تو ان کا اعزاز ہو رہا ہے، محشر کے میدان میں جنت میں بھی ان کا اعزاز ہوگا. دنیا میں یہ بچے پڑھتے تھے، جیسے مولانا نے بتایا کہ صبح میں، شام میں، دن میں، رات میں ان حافظ قرآن سے اللہ کی طرف سے یہ فرمائش کی جائے گی اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرأها، کہ پڑھتے جاؤ، جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتے جاؤ. ایک آیت پڑھو گے جنت کا ایک درجہ تمہارا بلند ہوگا. تمہارا آخری درجہ جنت کا وہی ہوگا جہاں تم آخری آیت پر پہنچو گے. بزرگان محترم، مجھے کوئی خطاب کرنا نہیں ہے. ہم سب کے مہربان، ہم سب کے مربی تشریف لا چکے ہیں، ہمیں انہیں سننا ہے، حضرت سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی ہے. مجھے صرف ایک بات ہے جو آپ کو بتانا ہے. ہمارے ذہن میں اس بات کو بٹھا لینا چاہیے کہ یہ دنیا عارضی ہے. ہمیں جو بھی محنت کرنا ہے اس عارضی دنیا میں رہ کر ابدی آخرت کے لیے محنت کرنا ہے. وہ خوش نصیب ہیں ماں باپ کے جن کے بچے حافظ قرآن ہیں. مجھے اس موقع پر آپ کو یہ بھی بتانا ہے تحدیث بالنعمت کے طور پر کہ عقل مند کون ہے. میرے خاندان میں بے شمار حفاظ کرام ہیں. میرے والد کے دادا ہمارے خاندان کے پہلے حافظ قرآن تھے. بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ کے اس خاندان میں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے. میرے باپ، میرے لڑکے جب حافظ قرآن بنے، حافظ محمد زبیر، تو وہ ہماری خاندان کے 7ویں نسل کے حافظ قرآن بنے. اللہ تعالیٰ نے قبول کیا تھا. ان کی دانش مندی تھی کہ انہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا کہ یہ دنیا کسی بھی طرح سے، خوشی سے، غم سے، پریشانیوں سے، قرضداریوں سے گزر جائے گی لیکن ہمیشہ ہمیں رہنا ہے، آخرت سے جڑے رہنا ہے، ابدی نعمت سے ہمیں مالا مال ہونا ہے. ہم مسافر ہیں. کوئی مسافر سفر کرتے کرتے درخت کے نیچے تھوڑی دیر ٹہرتا ہے. وہ درخت کے نیچے کبھی اپنا مکان نہیں بناتا. اسے معلوم ہے کہ میری منزل آگے ہے، مجھے اور آگے چلنا ہے. یہ ہماری منزل آخرت کی طرف چل رہی ہے، ہمارا سفر جاری ہے. یہ قابل رشک ہے
میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے کرناٹک میں حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بہت بڑے ذمہ دار تھے. 8 لڑکے اللہ نے انہیں دیے تھے. ان کی دانش مندی تھی اور آخرت کی طرف نظر ان کی تھی. 8 لڑکوں کو انہوں نے حافظ قرآن بنایا. کبھی یہ نہیں سوچا کہ دنیا کی طرف جائیں گے, یہ بنائیں گے, وہ بنائیں گے. انہیں معلوم ہے کہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے, عارضی کون ہے اور دائمی کون ہے. ایک وقت تھا جب رام نگرم کے 8 مسجدوں میں ان کے 8 بچے تراویح سناتے تھے. اب وہ انتقال کر گئے, قبر میں پہنچ گئے. کتنی نیکیاں, کتنا ثواب, کتنا اجر ان کو ملتا ہوگا. بچے گھروں میں قرآن پڑھتے ہیں, مسجدوں میں پڑھتے ہیں, پڑھاتے بھی ہیں. یہ سب نیکیاں ماں باپ کو ملتی ہیں, ماں کو ملتی ہے اور باپ کو ملتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے. عرض کیا, یا رسول اللہ, میں تہجد کے وقت میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی اور بعد میں نے دیکھا کہ کچھ روشنیاں ہیں جو آسمان کی طرف جا رہی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, وہ فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے آسمان سے آئے تھے. اللہ تعالیٰ مبارک کرے, مبارکباد دیتا ہوں ہمارے ماں باپ کو بھی, اور خاص طور پر ہمارے عزیز حضرت مولانا محمد عرفان صاحب اشرفی دعوت برکاتہم بانی و محترم جامعہ طلحہ میسور کہ آپ نے بڑی ہی جافشانیوں سے, قربانیوں سے اس ادارے پر محنت کی, اور ایک وقت آیا کہ الحمدللہ یہ ادارہ بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاونین کو, ذمہ داران کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں شکر گزار ہوں اس کے لیے کہ مجھے ناچیز کو کچھ کہنے کا موقع دیا گیا. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.